درود پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. عرش غق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. عرش غق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور اللہ و رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. امام کہتے ہیں عرش عظیم کے رب کی قسم جس کو جو ملتا حضور کا صدقہ ملتا ہے. اللہ و رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بانٹتا ہے خدا ہر وقت خیرات تیرے نام کی. ارے جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. اللہ و رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. تو بٹتے گئے کونین میں بٹتے گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتے گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بولو دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا کون گیا جو ان سے مستغنی ہوا. امام کہتے ہیں جس نے میرے آقا کا دامن چھوڑ دیا یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا. اور وہ جو اکثر فلیکسیں لکھ کر لگاتے ہیں نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نجدی یہ تیری چال بازی ہے تو میرے نبی کا وسیلہ نکالتا ہے. تیری اتنی اوقات یہ آئے مبارکہ تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اتاری. میرے حبیب ان سے کہتے ہیں آپ کے لیے تو آپ کا رب ہی کافی ہے. اور جب بات آئی نا مخلوق کی تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے حبیب کے بارگاہ میں آؤ. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب نبی کے در پر آ جاؤ. میرا محبوب نبی تمہارے لیے سفارش کرے گا تو میں خدا تمہیں بخش دوں گا. اب دیکھیں یہ نجدیوں کی چال بازی ہمارے نبی کا وسیلہ نکالتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی. اور جب کعبہ تعمیر ہوا تو اللہ نے کہا مانگ ابراہیم کیا مانگتا ہے. تو کیا مانگا تھا جلیل القدر نبی نے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب قدیر اگر ابراہیم پہ راضی ہے اس کو نوازنا چاہ رہا تو پھر اپنا حبیب میری نسل میں سے دے. اعلیٰ سے کہتے ہیں انتے نجدی تجھے شرم نہیں آتی اب دیکھتا نہیں. سن کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ارے ہے خلیل اللہ کو دیکھو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو ہمارے آقا کے معجزات یہ کس کے لیے تھے ہمارے لیے نہیں. یہ ان منافقوں کے لیے تھے جنہوں نے دیکھ کے بھی نہ مانا. ہم تو اپنے آقا کو بنا کسی دلیل کے مانتے ہیں. اس لیے امام نے ان کو کہا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاند تو اندھے نجدی دیکھ لے. ذرا ہاتھ اٹھا کے گئے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور یہ نجدی کرتے کیا ہیں ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص کا جویا کرے. ایسی گستاخیاں کرتے اور بعد میں کیا کہتے ہیں
کہ ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص ان میں ڈھونڈا کرے اور پھر کہے مرتد کے ہے امت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ڈوب مر کی سمو سے کہہ رہا تھا۔ جب ان سے پوچھیں گے ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہو تو پتہ کیا جواز دیتے ہیں حضرت؟ کہتے ہیں ہم گستاخ نہیں ہیں، جن امتوں نے اپنے نبیوں کی شانوں میں گستاخیاں کی تھی ان پہ تو عذاب آئے تھے، اگر ہم گستاخ ہوتے تو ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نجدی میں بتاؤں کیوں نہیں آتا؟ امام کہتے ہیں میرے آقا کی وجہ سے نہیں آتا۔ امام کہتے ہیں سن میرے آقا رحمت للمسلمین رحمت للعالمین ہے۔ امام نے کہا وجہ بتائی کہ نجدی اس نے دی ہے مہلت تو اس عالم میں ہے، کافروں مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کافروں مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا اللہ کی ذات معاذ اللہ جنت کی محتاج ہے؟ نہیں۔ تو جنت کس کا دائمی مسکن ہے؟ ہمارے آقا کا، اور ہمارے آقا کے صدقے حضور کے غلاموں کا۔ تو پھر جب یہ جنتی ہونے کا دعویٰ کرے نا تو امام کہتے ہیں ان کو کہنا کہ تجھ سے کیا جنت سے مطلب او چل وہاں بھی دور ہو، اور تجھ سے کیا جنت سے مطلب او چل منافق دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، اب ہاتھ نیچے کوئی نہیں رہ سکتا، ہم رسول اللہ کے، بولو کی جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ اور ڈراتے ہیں قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آئیں گے تو ضرور مگر تیری میں آئیں گے۔ ہماری قبروں کا عالم کیا ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، انشاءاللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، نور کے، نور کے۔ کب؟ جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب صورت رسول اللہ کی۔ اور سنیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند۔ ہم انشاءاللہ ہم گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، بدکار صحیح، مگر ہیں تو حضور کے غلام نا۔ ہم مکار نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں۔ تو پھر امام نے کہا سنو گناہگاروں خوشخبری تیرے لیے، گناہگاروں کے لیے خوشخبری، محشر میں جتنی مرضی زنجیروں سے جکڑا ہو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ ہاں ٹوٹ جائیں یہ گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اللہ، دیوانے دیوانے دیوانے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اور عاشقوں کے لیے سنیں، ہم بیکاری، ہاتھ اٹھا کے کہیں دیکھیں تو صحیح کس کے در کے بیکاری ہیں۔ ہم بیکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فضول۔ آسان کرتا ہوں، امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں ہم بیکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے کریم۔ سونے پہ سہاگا، سونا کیا ہوا کہ غم بیکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے کریم۔ اس پہ سہاگا کیا ہے؟ اور نہ
اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. وہ مسائل فلا تنہر، جو بھی آئے گا ملے گا، انکار کسی کو نہیں ہے. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. اور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں حضور کی حال کا بغض ہے. وہ کون سے دل ہیں جن کے دل میں سب کا احترام ہے؟ وہ اہل سنت ہے. کیونکہ ہمارے آقا کا ارشاد ہے کہ میرے اصحاب نجم ہیں، ستارے ہیں، اور میری آل میری اطرت ناؤ ہے، کشتی ہے. اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان ستاروں کی سمت آنا، سیدھا جنت میں آؤ گے. تو جیسے ارشاد سنا نا، ارشاد آقا کا سنا تو امام نے خوشخبری دے دی. تو اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اور اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور، یہ ہے ولی. کتنا پیارا کلام لکھا اور مقطع میں اپنی نفی کی. کہا رضا تجھ سے کہاں تعریف ہوگی اپنے آقا کی؟ کیسے تعریف ہو سکتی ہے اپنے آقا کی جن کی تعریف میں اللہ نے پورا قرآن اتار دیا؟ تو کہا کہ رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور. کیسے؟ کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدبر، کبھی وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ، کبھی ورفعنا لک ذکرک. کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مجھ سے پھر ممکن ہے کب ہم سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی.